میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 10 محرم تک چاہو تو 10 محرم تک یہ وظیفہ، 10 محرم کے اندر اندر یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو محرم کے پورے مہینے میں یہ وظیفہ کر لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 عمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو ایک وظیفہ لکھنے والا بتاؤں گا کہ آپ کو لکھ کر جیب میں رکھ لینا ہے۔ یہ محرم کا بسم اللہ کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اور دوسرا میرے دوستو، آپ تمام لوگوں کو ایک محرم میں پڑھنے والا بہت ہی خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ میرے دوستو، آپ لوگ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک لازمی ان دونوں عمل کو لازمی کر لیجئے گا میرے دوستوں۔ اور اگر 10 محرم تک آپ لوگ نہ کر سکیں تو اس کے بعد پورا محرم کا مہینہ موجود ہے۔ ایک ہی بار، صرف ایک ہی دن کا میرے دوستوں یہ عمل ہے، ایک ہی بار پڑھنا ہے میرے دوستوں۔ اور اس عمل کو جو لکھنے والا ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں، چاہو تو ایک عمل کر لو اور چاہو تو دونوں کر لو میرے دوستو۔ دونوں ہی پاورفل عمل ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ کرنے سے انشاءاللہ رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی، رزق آپ کو پورا سال ملتا رہے گا، دولت آپ کو پورا سال ملتی رہے گی میرے دوستو۔ ان خاص دنوں میں اس وظیفے کو اور ساتھ میں جو عمل بتانے لگا ہوں اس کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ دونوں جو ہے وہ کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے میرے دوستوں۔ جو پہلا عمل بتانے لگا ہوں، جو پہلا عمل بسم اللہ کا بتانے لگا ہوں، ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا لے لیں یا پھر ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا لے لیں۔ ایک ہاتھ ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی، اس سائز کا ہو یا اس سے آدھی سائز کا ہو تو بھی چلے گا میرے دوستوں۔ آپ لوگ یا تو ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا ہو، بالکل پلین ہو، بھلے اس پہ جو ہے وہ جس طرح اردو انگلش کی لائنیں لگی ہوتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ یا تو وہ ہو یا بالکل ایک سفید پیس کا کپڑے کا ٹکڑا ہو، بالکل چھوٹا سا۔ آپ تمام لوگوں کو پہلا جو عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک عمل آپ کو جیب میں رکھ لینا ہے اور ایک عمل جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ چاہو تو ایک ہی دن میں یہ دونوں عمل کر لو، چاہو تو آپ لوگ دونوں میں سے کسی ایک عمل کو کر سکتے ہو، جہاں آپ کو آسانی لگے وہاں آپ یہ عمل کر لینا۔ اگر دونوں عمل کرو گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میرے دوستو۔ یہ سمجھ لو پیسے میں اتنی برکت ہوگی، پیسہ پیسہ ہو جائے گا۔ یہ میرے دوستو علماء کرام نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، یہ عمل بتایا ہوا ہے اور یہ پاورفل وظیفہ ہے میرے دوستو۔ اور یہ عمل جو ہے وہ یہ محرم کا خاص عمل ہے، مجرب عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ جو آپ لوگوں کو سب سے پہلے عمل بتاؤں گا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو ایک کپڑے کا ٹکڑا لے لینا ہے یا کاغذ کا پیس لے لیں، اس پر کاغذ کے اوپر یا کپڑے کے اوپر 3 مرتبہ آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اور اس کاغذ کو یا کپڑے کو فولڈ کر کے آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ پورا محرم کا مہینہ اپنی جیب میں یا پرس کے اندر چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں، اس کو کسی چیز سے باندھ لیں اور اس کو رکھ لیں۔ 3 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کو پرس میں رکھ لیں میرے دوستو۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا اور ایک جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ پڑھنے والا ہے۔ ان دونوں عمل کو آپ لوگ جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے جتنا جلدی پڑھ لیں گے، محرم کے مہینے میں پورا مہینہ موجود ہے انشاءاللہ۔ محرم کے مہینے سے پہلے ہی سمجھو یہ وظیفہ پڑھنے والا جیسے آج وظیفہ پڑھا اور کل دولت مل گئی، تو انشاءاللہ آپ کو محرم کا مہینہ 10 محرم ختم ہوگی، اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی مالی مشکلات حل ہوں گی۔ آپ کے پاس پیسہ اتنا آئے گا کہ آپ لوگ خود جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتے پھرو گے، اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا میرے دوستوں کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں کو عمل بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر یا پھر کپڑے کے سفید ٹکڑے پر لکھ کر جیب میں رکھ لینا ہے۔ میری بہنیں اس کو پرس میں رکھ لیں، دونوں یہ عمل کر لیں، میرے بھائی بھی کر لیں، میری بہنیں بھی کر لیں۔ اب جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، یہ بھی محرم کے مہینے میں 10 محرم تک آپ لوگ کوشش کریں کہ 10 محرم سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں محرم تک آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ایک دن پڑھنا ہے، کسی بھی ایک دن، جب تیسری محرم کو ویڈیو دیکھو تو تیسری کو پڑھ
پڑھ لو، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کسی بھی ایک دن یہ وظیفہ 10 محرم تک ایک دن کر لو۔ اگر 10 محرم کے اندر اندر بھول جاتے ہو، ویڈیو سامنے نہیں آتی، تو 10 محرم کے بعد بھی کر سکتے ہو، 30 محرم تک، مطلب جب تک محرم کا مہینہ ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ میرے دوستو اپنی حاجت کی نیت کر لیں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگے، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، کوشش کریں گھر میں سکون سے بیٹھ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کسی ایک خاص دن کا عمل نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاص دن کا عمل ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے یا ہفتے کے دن کرنا ہے۔ میرے دوستو یہ وظیفہ تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس پورا محرم کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ شروع کے 10 جو دن ہیں وہ خاص دن ہے اس عمل کے لیے، اس وظیفے کے لیے، تو آپ لوگ ان دنوں میں کیجئے گا۔ اور ایک دن آپ کے پاس نہیں ہے، تیسری محرم بھی ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، جتنا جلدی پڑھ لیں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ میرے دوستو اس عمل کو نوٹ کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا میں نے آپ کو جو عمل بتایا وہ بھی کر لیجئے گا، چاہو تو دونوں ایک ہی دن میں کر لو یا الگ الگ دن بھی کر سکتے ہو، وہ بھی عمل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار لکھ کے جیب میں رکھ لیجئے گا، میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عمل پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، گھر میں سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ محرم میں 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر سکون سے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ بسم اللہ کا وظیفہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ آپ تمام دوست احباب شروع کریں گے۔ 2-3 منٹ کا میرے دوستوں یہ وظیفہ ہے، گھر میں سکون سے ایسی جگہ بیٹھ جائیے گا جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، کیش رقم چاہیے ہو، بیماریوں کی وجہ سے بیماریوں کو ختم کرنا ہو، بیماریوں کے لیے شفا چاہیے ہو، تو یہ نیت کیجئے گا کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ نیت کیجئے گا مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، اس کی نیت کر کے آپ لوگوں کو فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی نیت کر لو اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کو نہ بھی یاد ہو تو آپ لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں، وہاں سے آپ لوگوں کو جو درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہو وہاں سے آپ لوگ یاد کر کے وہ درود پاک پڑھ لیں، یا کوئی کتاب وغیرہ میں آپ کے پاس موجود ہو، یا آپ کو خود بھی جو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ آپ کو یا سلامو 11 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری تسبیح 100 دانے والی 100 مرتبہ آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ جب پڑھ لیں میرے دوستوں، اس کے بعد آخر میں درود پاک وہی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا میرے دوستوں، اچھی طرح سمجھ کے یہ عمل کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ میرے دوستوں عمل جب شروع کریں، یہ جو بتایا آپ کو وظیفہ جب شروع کریں اس سے پہلے اپنی حاجت کی نیت بھی کر لیں، اور جب آخر میں درود پاک پڑھیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا بھی مانگ لیں۔ میرے دوستوں 2 عمل آپ کو بتائے، ایک لکھنے والا وہ الگ وقت میں کیجئے گا، دونوں کے بیچ میں کم سے کم 1-1.5 منٹ کا آپ جو ہے وہ ٹائم رکھیے گا کہ 1-1.5 منٹ پہلے وہ عمل کر لیا جو لکھنے والا ہے، پھر صبح یہ عمل کر لیا، شام کو وہ کر لیا، یا ایک دن یہ عمل کر لیا، دوسرے دن دوسرا عمل کر لیا۔ وہ عمل جو لکھنے والا ہے وہ تو جیب میں رکھ لینا ہے، اور دوسرا جو عمل بتایا وہ تو ہے جو پڑھنے والا ہے۔ میرے دوستو ان دونوں عمل کو کوشش کیجئے گا 10 محرم سے پہلے لازمی کر لیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔